نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین، آج کی ویڈیو ایک عجیب سوال کے سلسلے میں بنائی گئی ہے، اور اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا، آپ کو بات بالکل وضاحت سے سمجھ آ جائے گی۔ وہ سوال یہ ہے کہ جنت میں جنتی جائیں گے مرد حضرات کو 70 سے بھی زیادہ حوریں ملیں گی، تو عورتوں کو کیا ملے گا اگر عورتیں جنت میں جائیں گی؟ تو اس سوال کے سلسلے میں علماء سے رابطہ کیا، جہاں تک رہنمائی مل سکی وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو سامعین، یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جنت میں وہی بندہ جائے گا جس کے اندر ایمان ہو، اور ایمان کے ساتھ یہ بھی چیز ضروری ہے کہ اس کے اندر حیا ہو، کیونکہ جس کے اندر حیا نہیں تو حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ اسے جو چاہے وہ کرنا کر لے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ وہ جو کچھ کر لے اس کے اندر اگر حیا نہیں ہے۔ تو سامعین، جنت میں پہلے جانا، اس کے جو شرائط ہیں وہ پورے ہونا ضروری ہے کہ کون کون جنت میں جائے گا، یہ ضروری ہے۔ تو مرد حضرات کو جو نوازا جا رہا ہے، پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کیوں نوازا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں، اسلام نے انہیں گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ گھر کے اندر رہو، اور پھر جب باہر نکلو تو کیا کہ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چہروں پر پردہ لٹکا دو جب باہر نکلو کسی وجہ سے۔ تو عورت کے لیے باہر کی دنیا کے جو حالات ہیں اس سے متاثر ہونے کے خدشات کم ہیں اگر وہ اسلام پر عمل کرتی ہے، اس کی بنسبت مرد جو باہر گھومتا پھرتا ہے تو اس کے لیے مسائل زیادہ ہیں، اس کے لیے دین پر عمل کرنا اور مشکل بن جاتا ہے۔ تو جنت میں جو جنتی داخل ہوگا وہ احکامات کی پر چلنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ فرشتے اسے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، کہ صبر کے ساتھ یعنی اپنے آپ کو تھامے رکھا، مضبوط رکھا احکامات پر، اس وجہ سے سلام ہے تم پر، سلام علیکم بما صبرتم۔ تو یعنی یہ جتنے مواقع تھے گناہوں میں جکڑنے کے، اس سے یہ بچتا رہا، صبر کرتا رہا، اس بنا پر اسے نوازا جا رہا ہے جنت کے اندر کہ اسے 70 حوریں یا اس سے بھی بڑھ کر ملیں گی۔ تو اس میں ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد جنت کے اندر یعنی عیاشی اتنی کرے گا، حالانکہ یہ سمجھنے کی بات ہے جو دنیا کی عیاشی ہے وہ اور چیز ہے، جنت کا انداز کچھ اور ہے۔ دنیا کی عیاشی کسے کہتے ہیں کہ جسے جو جی میں آئے اسے کر لو، تو جنت میں یہ نہیں ہوگا۔ جنت میں یہ نہیں ہوگا کہ وہاں جو حوریں آپ کو پسند ہوں کسی پرائی حوروں کو دیکھتے رہیں، اس طرح نہیں ہے، یہ خاص اس کے لیے ہوں گی۔ یہاں تک کہ بندے کی حیا کا خیال رکھا گیا کہ حور مقصورات فی الخیام، اتنی غیرت کا خیال رکھا گیا کہ وہ اتنی یعنی وہ خیموں کے اندر بند ہیں کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ جن و انس میں سے کسی نے اسے ٹچ بھی نہیں۔ تو جنت میں جو حوریں ہوں گی وہ ان ٹچ ہوں گی، اتنا یعنی غیرت کا خیال رکھا گیا۔ تو جنت کے اندر جو جنتی رہیں گے اس کے لیے یہ کہا گیا کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کہ وہاں لغو بات بھی نہیں ہوگی، کسی گناہ کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو ایسے گناہ جو حیا سے تعلق رکھتے ہوں وہ جنت میں بھی نہیں ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس آدمی کی خواہشات دنیا کے اندر ایسی ہوں، گناہوں والی ہوں، تو کیا وہ جنت تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ بھی سوال ہے کہ جنت تک کون پہنچے گا؟ تو جس کے خیالات ہی ایسے ہوں تو جنت کے اندر وہ گناہ والے کام نہیں ہوں گے۔ اب پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اچھا، پھر مرد کی خواہش کے لیے 70 عورتیں، 70 حوریں یا اس سے بھی بڑھ کر، پھر عورت کو کیا ملے گا؟ تو اس میں یہ بات بھی لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ عورت کے ایک ہی وقت میں ایک سے زائد مرد، یہ عورت کی شان نہیں ہے، یہ تذلیل ہے۔ اسے پھر اور نام سے پکارا جاتا ہے، عزت والے ناموں سے نہیں پکارا جاتا۔ تو دنیا کے اندر دیکھیں، کسی عورت کے اگر ایک سے زائد ایک ہی وقت میں مرد ہوں تو اسے وہ کیا کہتے ہیں، نکاح نہیں کہا جاتا، کچھ اور کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں پھر اور وضاحت دیکھیں، وہ یہ کہ اگر جنت میں ایک مرد کو 70 سے زائد حوریں ملتی ہیں تو عورت کو جو مرد ملتا ہے وہ کیسا ملتا ہے؟ کیونکہ یہاں بات یہ ہوئی کہ عورت کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد تو اپنی خواہشات اعلیٰ پیمانے میں پوری کر رہا ہے جنت میں، اور عورت کے لیے وہ نہیں ہو رہی۔ تو عورت کو جو ایک مرد جو ملے گا،
حدیث میں آتا ہے کہ اسے 100 مردوں جتنی طاقت اس کے اندر ہوگی. آپ اندازہ لگائیں، جو جسے مرد مل رہا ہے تو وہ 100 مردوں جتنی طاقت رکھتا ہے. تو یہ تو بات ختم ہو گئی. اگر وہ یعنی اعلیٰ پیمانے پر خواہشات تو اس کی بھی پوری ہو رہی ہے کہ ایک مرد وہ مل رہا ہے جس کے اندر 100 مردوں کی طاقت موجود ہے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر سامعین، ایک سوال باقی یہ رہتا ہے کہ کیا عورت جس مرد کو پسند نہیں کرتی دنیا کے اندر، تو کیا پھر وہی اس کے سر میں لگے گا جنت میں؟ یہ سوال رہتا ہے. تو اس بات کو لازم ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو عورت اپنے مرد سے نہیں بنتی اس کے لیے تو بہت سارے فائدے ہیں. تو یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ کیا وہ عورت جو دنیا میں اپنے مرد کو پسند نہیں کرتی، اگر اس کا دل کسی اور مرد کی طرف لگا رہتا ہے تو کیا وہ جنت میں جانے کے قابل بھی ہے یا لائق بھی ہے؟ یہ بھی سوال بنتا ہے. اور پھر اس اشکال کو اور مزید حل کرتے ہیں کہ چلو ایک عورت یعنی اپنے مرد سے نہیں بنتی تو نہ بننے کے وجوہات ہوتے ہیں. کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا مرد خوبصورت نہیں ہے، تو جنت میں اس بات کو بھی ختم کر دیا جائے گا کہ جنت میں یہاں تک کہ جنت میں ایک بازار حسن لگے گا، اس میں جو خوبصورتی پسند آئے وہ اختیار کر لی جائے گی. تو یہ بات بھی ختم ہو گئی. اور پھر جنت میں یا دنیا کے اندر یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ وہ مرد اپنی عورت سے محبت نہیں کرتا، یہ بھی ناپسندیدہ سبب ہے. تو وہاں ایک دوسرے کے اندر یعنی بہت ہی محبت ہوگی، حقیقی محبت ہوگی. یہ چیزیں بھی وہاں ختم کر دی جائیں گی. اب طاقت اعلیٰ پیمانے کے اندر کہ ایک مرد کے اندر 100 مردوں کی طاقت، خوبصورتی اعلیٰ پیمانے کے اندر، اور پھر محبت اعلیٰ درجے کی. اب اگر کوئی کہے کہ مجھے 70 چاہیے تو وہ اسے فاحشائی کہا جا سکتا ہے. وہ میرے خیال میں جنت کے رہنے کے قابل نہیں. تو اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.